نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب محترم مولانا امجد خان صاحب، جناب محترم سید کبیر اللہ شاہ صاحب، جناب محترم مولانا ابو بکر عزیز الرحمان صاحب، مولانا فیاض الرحمان صاحب، حافظ محمد ریاض صاحب، ہمارے انتہائی محترم ساتھی مفتی عبید الرحمان صاحب، جناب محترم مفتی معرفت شاہ صاحب، جناب محترم مفتی زین العابدین صاحب، جناب محترم مولانا احسان عظیم صاحب، جناب محترم گل بادشاہ صاحب، ہمارے انتہائی محترم ساتھی پرنس فضل حق صاحب، اور جناب محترم سید نزاکت شاہ صاحب، جناب محترم ہمارے مولانا عصمت اللہ صاحب جو کوہستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، اور ہمارے بہت سارے انتہائی معزز ساتھی، اور ہمارے بزرگ ہمارے مولانا جوید صاحب، ہمارے محترم نور الحق صاحب، بے شمار دوست احباب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں معافی چاہوں گا اگر کسی کا نام میں نے نہ لیا ہو۔ یہ بڑی ایک بابرکت اور خوبصورت محفل ہے جس میں محترم جناب سید کبیر اللہ شاہ صاحب نے مجھے مدعو کیا، اور جناب محترم مولانا امجد خان صاحب نے اس پر بھرپور طریقے کے ساتھ روشنی ڈالی کہ قرآن شریف کی کیا اہمیت ہے، اس کے حفظ کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اس کا ثمر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگ بچے ایسے ہیں جن کے سینوں میں قرآن شریف محفوظ ہے، اور اتنے خوبصورت پڑھنے والے قاری اور حفاظ اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ اتنی بڑی ایک کتاب اس کے زیر زبر کی غلطی کے بغیر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ میں ذکر کرتا رہا ہوں کئی جگہ کہ مجھے مختلف پروگراموں میں بلایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک ایسے پروگرام میں گیا کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے 8-10 سال کے، اور انہوں نے میرے ہاتھ میں قرآن شریف پکڑایا جو ان کے منتظمین تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جہاں مرضی سے قرآن شریف کھولو اور ایک لفظ بولو، اس کے آگے یہ قرآن شریف خود پڑھنا شروع کر دے۔ میں کھولتا گیا، وہ بچہ پڑھتا گیا، میں نے پیچھے سے کھولا، اس نے پڑھا، میں نے آگے سے کھولا، اس نے پڑھا، درمیان سے کھولا، میں نے اسے پڑھا، ایک زیر زبر کی غلطی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ابھی ہمارے محترم مولانا امجد خان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلے گلزار بنا دیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا۔
مولانا امجد خان صاحب، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے اور آپ کو آج میں اس کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ یہ ترکی اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے عرفہ۔ عرفہ کے اندر ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پہ سے پھینکا گیا، اور میں اس جگہ پہ گیا ہوں جہاں پر وہاں پر ایک چشمہ نمودار ہوا، اور وہاں پر جو گل گلزار والا باغ ہے وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس غار میں بھی گیا جس غار کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی وہ زندگی گزاری تھی جب وہ تکلیف میں تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت بخشی کہ جس کنویں سے حضرت ایوب علیہ السلام نے کو جب حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کے اس پانی سے اس جگہ پہ پیر مارو اور یہاں سے جو پانی نکلے گا وہ پانی اپنے اوپر ڈالو تاکہ تمہاری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں نے بھی اس پانی سے غسل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ اور آج اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ جو ترکی اور شام میں زلزلہ آیا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی طاقت اس زلزلے سے زیادہ تھی جو 2005 میں پاکستان میں آیا تھا، اور اس حادثے میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی اموات شہادتیں ہوں، اور اس میں جو خاص بات تھی کہ کم شہادتیں ہونے کی وجہ گاؤں دیہات ہے جہاں پر گھر کچے گھر ہوتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز نہیں تھیں، اپارٹمنٹس نہیں تھے، اس وجہ سے اس نقصان کی اسٹرینتھ کم تھی۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس زلزلے سے جو نقصان ہوا جس کی اسٹرینتھ اس سے بھی زیادہ تھی، 7.8-9 کے قریب، اور اس کے بعد مسلسل زلزلے وہاں پر آتے رہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانی تھی، کیونکہ میں اس علاقے سے واقف ہوں، میں اس علاقے میں پھرتا رہا ہوں، اس علاقے میں میرا بہت وقت گزرا ہے۔ یہ وہ شام کا علاقہ ہے جہاں پر مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ عرفہ یہ بھی اسی علاقے کے اندر ہے جہاں پر زلزلہ آیا، اور عرفہ سے آگے آئیں تو کلس ہے، پھر کہرمن مانش ہے جو ترکی کا علاقہ ہے، اور اگر ہم شام کی طرف جاتے ہیں تو عزز ہے، جرابلس ہے، ادلب ہے، حلب ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں شامی مہاجرین خیموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نقصان جو ہوا یہ تو ادلب کا علاقہ، غازی انتب، کہرمان مانش، عرفہ، ان علاقوں میں ہوا۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں نہیں، یہ ملینز کے اندر تباہی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آفت بھی آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بچایا ہے۔ یہ ایک جھٹکا دیا ہے کہ جاگ جاؤ اور اس راستے کی طرف آؤ جس راستے کی ہدایت اور رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہم بھٹک گئے ہیں، اگر آج بھٹکے نہ ہوتے تو آج پاکستان کی یہ حالت ہوتی کہ آج ہمارا ملک
وسائل سے بھرپور ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، بے روزگاری کا شکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس دین اور اس راستے کے اوپر آنا ہوگا جس کی رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں تو یہی ملک جو اس وقت معاشی بدحالی، بے روزگاری، مسائل، مشکلات کا شکار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں آئیں گی کہ وہ ہم سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ بہرحال ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرے اور ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج اس مدرسے کے اندر جو بچوں نے حفظ کیا، علم حاصل کیا، اس کا سلسلہ جا کے اس انار کے درخت سے جڑتا ہے جہاں سے مدارس کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس انار کے درخت سے پھوٹنے والا وہ پودا جو آج لاکھوں کی تعداد میں مدارس کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس وقت دنیا کی بڑی درسگاہوں میں اس درسگاہ کا نام ہے دیوبند، جہاں سے پھوٹنے والا یہ چشمہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے۔ آج اس وقت ترناوا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مدارس اور یہ سلسلہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا۔ یہ ان بزرگوں کی مخلصی، سنسیریٹی، محبت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو جو پہلی جماعت انہوں نے بنائی وہ کچھ دیہاتی راضی ہو گئے کہ ہم تبلیغ کے لیے جائیں گے۔ وہ پہلی جماعت تھی جس جماعت کو انہوں نے بھیجا تبلیغ کے لیے، اور یہ وہ جماعت تھی جس کی کسی قسم کی کوئی بڑی تربیت یا یہ علم والے لوگ یا یہ کوئی عالم فاضل اس قسم کے لوگ نہیں، ایک عام دیہاتی لوگ تھے۔ تو جب تبلیغ کے لیے گئے تو دیہاتی کو کھڑا کیا کہ آپ اب بیان فرمائیں، تو اس دیہاتی کو سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا بیان کروں، کیونکہ تربیت نہیں تھی، علم نہیں تھا۔ تو اس کے لفظ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے منہ سے نکلوائے وہ یہ تھے کہ مولوی الیاس نے ہمیں تبلیغ کے لیے بھیجا، اس نے جال پھینکا اور کوشش کی کہ اس جال میں کوئی باز آ جائے، لیکن قسمت کی بات ہے کہ جتنے باز تھے وہ تو اڑ گئے، وہ الو کچھ پھنس گئے، وہ ہم آپ کے سامنے کھڑے۔ جو بڑے بڑے علم والے تھے وہ اس کے جال میں نہیں آئے، ہم اس کے جال میں آ گئے، آج آپ کے پاس آئے اور آپ کو پیغام لے کر آئے ہیں آپ کے لیے کہ ہمارا مذہب کیسا ہے۔
یہ وہ پہلی جماعت تھی، اور آج اللہ تعالیٰ نے مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کام اس طریقے سے پھیلایا کہ یہ وہی رائیونٹ جس کو میں اپنی زندگی کے اندر دیکھا میں نے کہ ایک سال میں ایک اجتماع ہوتا تھا، اور آج ان کے پاس جگہ نہیں ہے کہ وہ علاقوں کے حساب سے اپنے اجتماع کر سکیں۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں نازل فرمائی، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بزرگوں کے اخلاص کی وجہ سے اس کو قبول فرمایا کہ انسانوں کے سمندر اس کے لیے جوگ در جوگ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ میرے بھی اتفاق ہوا رائیونٹ جانے کا، ایک آدھ دن گزارنے کا ان بزرگوں کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل زندگی یہی ہے، اسی زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے، اسی زندگی کے اندر کامیابی ہے، اسی زندگی کے اندر نجات ہے۔ میرے اپنے گھر میں بھی الحمدللہ 16-18 بچے ہمارے الحمدللہ حافظ قرآن، میرے بیٹے، میری بہنوں کے بیٹے، میرے بھائیوں کے بیٹے، سب الحمدللہ حافظ قرآن۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 17-18 تاریخ کے بعد ایک دن میں 3 قرآن شریف مختلف جگہوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور مجھے سب بچے بلاتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں، کسی کی دعا میں پوچھتا ہوں، کسی کی ساتھ تراویح پڑھتا ہوں، کسی کے ساتھ تھوڑی سی پڑھتا ہوں، کسی کے ساتھ زیادہ پڑھتا ہوں، اس طریقے کے ساتھ ٹائم گزرتا ہوں، اور یہ بڑے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں۔ تو جو بات کی، میں بالکل جناب محترم مولانا امجد خان صاحب سے میں متفق ہوں کہ جو انہوں نے ایک اپیل کی کہ ہر گھر اس بارے میں سوچے کہ اپنے ایک بچے کو حافظ بنائے گا، قاری بنائے گا، عالم بنائے گا۔ یہ نہ صرف ان کی نجات کا باعث ہوگا بلکہ ان کے ماں باپ، ان کے عزیز و اقارب کا نتائج کا بھی باعث ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، ان کو صرف اور صرف مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ان لوگوں کو عام زندگی کے اندر آنا چاہیے۔ آج اگر ہمارا ملک مسائل کا شکار ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اصل علم کا نہ ہونا اور اچھائی اور برائی کی صحیح تمیز نہ ہونا۔ قرآن شریف کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، ہمارے بزرگوں کے اسباق کیا کہتے ہیں، اس کی روشنی جب ان بچوں پر ہوگی، اور یہی بچہ جب اسسٹنٹ کمشنر بنے گا، ڈپٹی کمشنر بنے گا، پولیس میں جائے گا، مختلف وزارتوں میں جائے گا، کاروبار میں جائے گا، سروسز میں جائے گا، کنسلٹنسیز میں جائے گا، نوکری کرے گا، تو یہ وہاں پر اپنی اس معلومات کے خزانے کو بھی اس کی روشنی میں جب یہ کام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صرف پڑھا ہوا نہ ہو، باعمل ہو۔ پڑھنا اور معلومات ہونا اور باعمل ہونا،
یہ بہت دو مختلف چیزیں ہیں، لہذا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف قاری اور حافظ اور عالم مفتی نہ بنائے بلکہ باعمل مفتی بنائے، باعمل عامل بنائے، باعمل قاری بنائے، باعمل حافظ قرآن بنائے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس موضوع پہ ہم جتنی بھی بات کریں کم ہے۔ ابھی ہمارے میزبان نے فرمایا تھا کہ ابھی تو تقسیم بھی ہے بچوں پہ، ان کی جو دستار بندی ہے وہ بھی رہتی ہے، عشاء کی نماز بھی رہتی ہے، تو میں اپنی زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، اپنی بات اسی پہ ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے اور اس علاقے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور جو سوچ اور جو خیال جس کی وجہ سے حضرت مولانا قوی اللہ شاہ صاحب نے اس مدرسے کی بنیاد رکھتے ہوئے سوچ کے رکھے تھی، اللہ تعالیٰ اس سوچ پر ان کو پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پورے علاقے کو اس دینی تعلیم سے بہرہ مند کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔